معزز سامعین و حاضرین، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان اسلام کی مالی عبادات کا تذکرہ۔ ہمارے دین میں کچھ عبادتوں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اور کچھ عبادت کا تعلق انسان کے رویے اور اخلاق کے ساتھ ہے، اور کچھ عبادت کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال عطا فرمایا، پیسہ دیا، اس مال کو راہ خدا میں مستحقین تک پہنچانا بھی مسلمان کی ایسی ہی ذمہ داری ہے اور فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ یعنی دین میں خالی نماز تک نہیں ہے۔ دین ہمارا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے کہ شاید نماز پڑھنا ہی خالی دین ہے۔ نماز پڑھنا خالی دین کا حصہ نہیں، بلکہ اپنے مال کو جتنا رب نے دیا ہے اس کو رب کی مرضی پر خرچ کرنا بھی دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن کی شان بیان کی۔ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، ان الصلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، میرے رب کے لیے۔ مسلمان کا تو شب و روز جینا بھی، مرنا بھی، ملنا بھی، جدا ہونا بھی، اور غصہ کرنا بھی، خوش ہونا بھی، ہر چیز للہ فی اللہ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ایک عبادت وہ زکوٰۃ، مال زکوٰۃ نکالنا بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کو احکام زکوٰۃ کا بھی علم نہیں ہے۔ بہت ساروں پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ کہتے ہیں ساڑھے تے نہیں لگی۔ تو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ کتنے پیسے پر کس بندے پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس پر میں چند قرآن احادیث کی مثالیں پیش کر کے پھر ہم بات کو اپنے آگے بڑھائیں گے۔ حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا کرتے دیکھا؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، حضرت معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ حضور کے زمانے بارے میں مختلف صحابہ کو یمن حضور نے بھیجا تھا۔ جب یمن مسلمانوں نے فتح کیا، معاذ ابن جبل، اس سے پہلے سیدنا علی گئے تھے، یعنی مختلف لوگوں کو حضور بھیجتے، وہاں سے سال کے بعد مال زکوٰۃ لے کر مدینہ المنورہ واپس لوٹتے تھے، اور وہی پیسہ مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ پہ لگتا تھا۔ اب حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نے یمن روانہ کیا۔ فقال انک تأتی قوما اہل الکتاب فادعوہم الی شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، اے معاذ جب تم یمن جاؤ گے، یمن کے لوگ اہل کتاب ہیں، اس زمانے میں یمن میں عیسائی بہت زیادہ تھے، تو فرمایا وہ اہل کتاب ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو کلمہ شہادت کی دعوت دینا، ان کو کہہ دینا کہ تم کلمہ پڑھو۔ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ بتا دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میری رسالت اور رب کی توحید کی دعوت دے دینا کہ مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ آپ چاہو بچے اٹھ رہے ہیں، اندر آتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم وہ کلمہ پڑھ لیں تو دوسری چیز ان کو یہ سمجھانی ہے، فَاعْلَمْهُمْ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ یعنی شروع میں دین کے بنیادی موٹے موٹے احکام بتاؤ کہ کوئی بندہ بھاگ نہ جائے۔ یعنی کوئی بندہ آیا ہے نا اسلام کے قریب ہوا ہے تو اس پر یہ نہیں تیرے اے بھی فرض ہے، اے بھی فرض ہے، نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز بتاؤ تاکہ وہ تنگ دل نہ ہو اور اسلام سے بیزاری کا اظہار نہ کرے، کیونکہ انسان ہے اللہ کے احکام کا عادی نہیں ہوتا، انسان کی ذات کو رب کے احکام کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ ان کو کہنا کہ اللہ نے تم پر نماز فرض کی۔
وَأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، اور ان سے کہنا کہ اللہ نے تم پر تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ فرض کی ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ اور فرمایا تُؤْخَذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ۔ اب زکوٰۃ کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ لینے کی اور زکوٰۃ نکالنے کی وجہ کیا ہے۔ سنیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنیے۔ حضور آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، زکوٰۃ کو تم نے مالداروں سے لینا ہے، غریبوں سے نہیں لینا۔ مالداروں سے لینا ہے، غریبوں سے نہیں لینا۔ وہ لے کے فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، تو اس زکوٰۃ کو لے کر تم نے غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، غریبوں پہ لگانا ہے، فقیروں پہ لگانا ہے، جو مال نہیں رکھتے ان پہ خرچ کرنا ہے۔ مال لینا ہے امیروں سے اور اس کو غریبوں میں۔ تو اس لیے بنیادی فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے کہ غریبوں کی غریبی ختم کی جائے، نہ کہ غریبوں کو ختم کیا جائے۔ آج فلسفہ یہ ہے کہ غریبوں کو ہی ختم کر تو غریبی ختم ہو جائے گی، نہیں، غریبوں کی غریبی ختم کریں، نہ کہ غریبوں کو ختم کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ۔ اب دیکھیں حضور کا انداز دیکھیے، پہلی چیز فرمایا اللہ کو منوانا، اس کے بعد مجھے منوانا، تیسری چیز کہ ان کو کہنا 5 نمازیں ہیں، جب یہ بھی مان جائیں پھر ان کو کہنا زکوٰۃ دیں، اور فرمایا جب زکوٰۃ پر راضی ہو جائیں ہم اطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ جب تم ان سے مال زکوٰۃ لے لو تو فرمایا ان کے مال، ان کی جان اور ان کی بددعا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ جو مسلمان اللہ کو وحدہ لا شریک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور روزے رکھنے کے ساتھ وہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا پھر اس کا مال بھی تجھ پر حرام ہے، اس پر ظلم کرنا بھی تجھ پر حرام ہو گیا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی بلا حجاب مظلوم کی بددعا رب تک پہنچتی ہے۔ چاہے کہ ابھی ہم نے کل ایک حدیث مبارکہ پڑھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی افطاری کی جو دعا ہے اور مظلوم کی بددعا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے میں اس کو ابھی قبول کروں چاہے بعد میں کروں لیکن ضرور کروں گا۔ اس لیے کوشش کریں کسی کے ساتھ مالی طور پر یا کسی کے ساتھ اخلاقی طور پر زیادتی نہ کرو۔ کسی سے زیادتی ہو گئی نا تو مظلوم بیچارہ ماڑا بندہ وہ کسی کو کیا کرے گا، لیکن اللہ اور اس بندے کے درمیان، مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اس کی بددعا سنی جاتی ہے۔ تو یہ تربیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن جاتے ہوئے حضور نے کچھ نصیحتیں فرمائی، اور اس کی برکت تھی کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یمن سے جب زکوٰۃ اکٹھی کی تو یمن کے سارے لوگ مسلمان ہوئے، سارے لوگ اس کردار کی وجہ سے، اس نظام کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں پر جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اب یہ کن کن پر ہے وہ آگے میں اس تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب جو شخص زکوٰۃ، مال زکوٰۃ ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد لا یؤدی زکاۃ مالہ الا مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع حتى یطوق عنقه ثم قرأ علینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصداق فی کتاب اللہ ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت والے دن اسی کا وہ مال ایک بڑا اژدھا بن کے اس کے گلے میں توق بنے گا، حتی یطوق عنقہ،
اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا وہ اژدھا، بڑے منہ والا ایک سانپ ہوگا، اور وہ اس کو پکڑ لے گا قیامت والے دن۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق میں اللہ کی کتاب ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبوب نے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جس بندے کو اللہ نے مال دیا وہ یہ گمان نہ کرے کہ میں بخل کر کے اور کنجوسی کر کے مال رکھ لوں گا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے اس سے پوچھنا ہے۔ تو جو بندہ مال زکوٰۃ رکھتا ہے تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے ایماندار لوگوں کی نشانی بتائی کہ جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم، اللہ کے دیے گئے رزق میں سے ینفقون، جمع نہیں کرتے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اے میرے بندو تم پر زکوٰۃ کا مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے خالی نہیں رکھا بلکہ اس کے علاوہ بھی صدقہ کرو۔ تو فرض نہیں لوگ ادا کر رہے تو نفل کیسے پڑھیں گے بھائی؟ اور جب فرض ادا نہیں کر رہے تو نفل بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب سنیے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں ایک شخص اپنی غریبی کا روتا رہا اور کہتا رہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بہت غریب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے مال دنیا بھی دے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں نا کہ کبھی بھی کسی کی جو دعا قبول ہوتی ہے نا، اس سے مال نہ مانگو، اس سے مال مانگنا ہے تو ساتھ ایمان ضرور مانگو، خالی مال نہیں، ایمان ضرور۔ وہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے دور کا، تو کہتے ہیں جی سنا تھا کہ جی مولویوں سے کہ جی کعبے پر جاتے ہوئے پہلی جو نظر ہے نا وہ قبول ہوتی ہے دعا، پہلی نظر میں جو دعا، وہ بہت تیز آدمی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے جاتا رہا، جب پتہ دوسروں بتا دیا جی کعبہ سامنے آ گیا تو آنکھیں کھول کے پشتوں میں اپنے آپ کو کہتے ہیں یا اللہ اتنا مال دے کہ مجھ سے گنا نہ جائے۔ تو اللہ نے بڑا دیا، بہت نوازا، لیکن مقصد کہنے کے خالی مال نہ مانگے، رب سے مال کے ساتھ ایمان کی دولت بھی مانگے۔ تو حضور سے کہنے لگا ایک شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں تو آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کے مال میں برکت کر دے، برکت کی دعا۔ جب دعا فرما دی ہے حضور نے تو اس کے بعد وہ شخص مسجد نبوی میں 5 نمازیں پڑھتا تھا۔ کتنی؟ 5 نمازیں حضور کے پیچھے، 5 نمازوں سے اس کا مال بڑھا، مدینے میں گلیاں جو ہیں تنگ پڑ گئیں اس کے مال مویشی کی وجہ سے، تو وہ مدینہ شہر سے تھوڑا سا باہر چلا گیا اور 5 نمازوں سے 3 نمازیں رہ گئیں، یعنی ظہر عصر بھی گئی، صبح سے جاتا اور شام کو مغرب کی نماز آگے پڑھتا، مغرب عشاء اور فجر۔ اچھا پھر مال بڑھا حتیٰ کہ 5 نمازوں سے 2 رہ گئیں حضور کے پیچھے، باہر بھی شاید پڑھتا ہوگا لیکن 3 نمازیں کم ہوئیں، حضور کے پیچھے 3 نمازوں میں نہیں، پہلے 5 میں تھا۔ پھر مال بڑا حتیٰ کہ جمعہ کے جمعہ آنا شروع ہوا، اور اتنا مال بڑا پھر مہینے میں ایک بار ہی آتا۔ خیر ایسے کرتے کرتے سال گزر گیا۔ نبی علیہ السلام نے غالباً حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس کے مال میں سے اس کو کہو کہ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نکالے۔ اب جانوروں کی تو بھائی زکوٰۃ نکالتے ہوئے ایک دم دل ذرا ہلتا ہے، پورا ایک جانور دینا پڑتا ہے نا، اس میں تو یہ نہیں کہ آدھا کاٹ کے رکھ لو تو آدھا دے دو، 2.5% والا تو پیسوں والا حساب نہیں ہے نا، وہاں تو جانور کا حساب ہے۔ اتنی مال بکریاں ہوں گی تو اس پر اتنا بڑے جانور ہوں گے اس میں ایک بکری دینی پڑتی ہے، پھر بڑے زیادہ ہوں گے 100 کے حساب سے ہوں گے تو اتنی بکریاں ہیں، بکریوں کا حساب ہے وہاں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا
تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور نے بھیجا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. اس نے کہا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائے، یہ تو تاوان ہے میرا، میں کیوں دوں؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آئے گا تو اس سے زکوٰۃ نہیں لینی، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو نہ کی ہے. کتنا خوش نصیب ہوتا کہ جو اگر سیدنا عثمان ابن عفان والی دولت رکھتا کہ مال کمایا بھی بہت اور لگایا بھی بہت. وہ کہتے ہیں نا جس کنویں سے پانی نکلتا رہے وہ کنواں تازہ رہتا ہے، اس کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے، اور جس کنویں سے پانی نکالنا چھوڑ دو کنواں خراب ہو جاتا ہے، بدبو مار جاتا ہے. یہی حال بندے کے مال کی ہے، پیسے کی ہے. جس پیسے کو چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے، کبھی حساب نہیں کیا کتنا ہے، بس ٹھیک ہے پے نے تو پے رہے. اور بھائی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ دو، وہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس کو دینا چاہیے. لیکن ہم نہیں دیتے، ہم کہتے بس ٹھیک ہے بات تھوڑی بہت دے دی دل کو راضی کرنے کے لیے، 2-4 لوگوں کو راشن دیا، چلو بھائی زکوٰۃ ہو گئی. نہیں، کل مال کا حساب ہوتا ہے، کل مال گنا جاتا ہے. اب آقا دو عالم علیہ السلام کے پاس وہ دوبارہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اتنی زکوٰۃ پتہ نہیں، صحابہ کہتے ہیں اس کی پتہ نہیں کتنی 100 بکریاں زکوٰۃ کی بنتی تھی، وہ لے کے آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، فرمایا نہیں جاؤ. ہیں جی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو حضور کے در سے رگڑا گیا نا پھر دنیا میں، کیونکہ رب نے بخشش کا سبب ہی ایک ہی بنایا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں، محبوب آپ کے پاس یہ لوگ آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، محبوب آپ نے بھی ان کی سفارش کر دی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آئے تو یہاں پر آئے نا، قرآن نے جب بول دیا ہے. اب جب محبوب کی بارگاہ سے ہی رد ہو گئے تو کس نے قبول کرنا ہے؟ بہرحال نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے. پیسہ تو رہا، ایمان گیا. پیسہ تو رہا اور ایمان گیا. بس صحت ایمان کے ساتھ رب سے مانگے، دولت عثمانی، دولت عثمانی. ہاں مال ہو، لیکن مال ہو حضرت عثمان جیسا، صحت بھی، دولت بھی اور ایمان بھی، یہ ضروری ہے. تو ہاں وہ شخص حضرت ابو صدیق خلیفہ بن گئے، پھر آیا اور پہلے سے زیادہ بکریاں لایا کہ چلو شاید مان جائیں گے. کوئی مکہ جیسے ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے نا، سرکاری لوگوں میں شاید مکہ کر لیں. ان کو کیا پتا تھا یہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے. انہوں حضرت ابو صدیق نے نہیں لی. پھر اگلے سال آیا، پھر نہیں لی، حتیٰ کہ دور عمر رضی اللہ تعالیٰ تک آتا رہا اور ایسے ہی گٹ گٹ کے مر گیا. مال بھی گیا، ایمان بھی گیا. تو سدا نہیں رہنا، سدا نہ باغی بلبل بولے تو سدا نہ باغ بہانا، تو سدا نہ ماں پیو حسن جوانی، تو سدا نہ صحبت یارا. کبھی بھی یہ چیزیں سدا نہیں رہنی، یہ بالآخر جانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، وہ حق نکالو. اور بلکہ حدیث شریف ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی مال کی زکوٰۃ دی، اپنے مال کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص نے اپنے مال کو رب کے حوالے کر دیا، رب کے سپرد کر دیا، اب اس کو زوال نہیں ہے، اب اس کو زوال نہیں ہے. راول پنڈی کا ایک واقعہ ہے، بہت بڑا شاپنگ مال تھا، وہاں پہ آگ لگی. یہ آج سے کوئی 15 سال پہلے قبل کی بات ہے. ساری دکانیں جل کے راکھ ہوگی. ایک پٹھان تھا بیچارہ، اور بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سادہ آدمی تھا، اس کی دکان کی ایک چیز بھی نہیں چلی. سب لوگوں نے کہا یار کون سا وظیفہ پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ یاد رکھو سب سے بڑا وظیفہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے. اس سے بڑا وظیفہ کائنات میں کوئی نہیں. جو رب نے بتا دیا اور جو اس کے رسول نے بتا دیا نا، حضور نے جب فرما دیا جس نے مال زکوٰۃ دی اس نے اپنے مال کو رب کی حفاظت میں دے دیا. اس سے بڑا وظیفہ کوئی ہے بھائی؟ ہاں جی، ہزاروں لاکھوں موکل رکھ لو ایک طرف ہے،
لیکن یہ چیز جو حضور نے بتائی ہے نا کہ مال زکوٰۃ دی، اس نے اپنے مال کو کس کی حفاظت میں دے دیا؟ اللہ کی. تو رب کو بھی زوال نہیں ہے، اور رب جس کی حفاظت کرے اس کو بھی زوال. سارے شاپنگ مال کو آگے پوچھا جی مولوی صاحب داڑھی رکھی تھی، پٹھان سادہ آدمی تھا، کہ آپ کا دکان کیوں نہیں چلا؟ اس نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ سال مکمل ہوتا نہیں ہے، میں پہلے ہی اپنے کپڑوں تک کے کو حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ نکال لیتا ہوں. لوگوں کے تو بھائی بڑے بڑے مکانات ہیں کرائے پر دیے ہوئے، زکوٰتیں نہیں دیتے. بڑے بڑے سونے کے سیٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. پیسے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں، زکوٰۃ نہیں دیتے. اور پھر کہتے ہیں جی سانو بیماری لگی. او بھائی لگے گی بیماری، کیونکہ تم نے اپنے مال جان کو رب کے سپرد نہیں کیا. اور جو چیز رب کے سپرد ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو ایسے کھلی چھوڑی جاتی ہے پھر اس کو دیمک لگ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے جوتی کپڑا جو پہنا ہوا ہے اس کا بھی حساب لگا کر اس کی بھی زکوٰۃ نکالتا ہوں. یہ بڑے مال جو پڑا ہوا ہے اسٹور میں، اس کا تو کرتا ہی کرتا ہوں. کہتا میں اپنے کپڑے تک کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. اور یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال زکوٰۃ جس بندے نے دی، یعنی مثال دی کہ 1 روپیہ نا، 1 روپیہ زکوٰۃ کا، 1 روپیہ کتنا جی؟ 1 روپیہ. یہ اعلیٰ حضرت کا مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ کا 1 روپیہ دیا، فرض زکوٰۃ کا، فرمایا نفلی صدقات لاکھوں روپے کے کرے، فرض زکوٰۃ کے 1 روپے کے اجر کو نفلی صدقے کی دیگ نہیں پہنچ سکتی. 1 روپیہ یعنی مثال دی ہے نا کہ اگر 1 روپیہ دیے نا تو اس کا اجر لاکھوں روپے کے صدقات نافلہ سے افضل ہے. لاکھوں روپے کے صدقات نافلہ بھی کرنا چاہیے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں فرض پہلے ہے. پہلی چیز جو رب نے قیامت کو پوچھنی ہے وہ ہم سے فرض پوچھتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے کوئی مریض تھا، بڑا مالدار تھا. تو انہوں نے رمضان آنے سے قبل نا بابا جی کو زکوٰۃ دی کہ آپ کا لوگوں سے بڑا تعلق ہے، بڑے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، مستحقین بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، تو آپ جن کو غریب سمجھتے ہیں، مستحق سمجھتے ہیں، آپ یہ زکوٰۃ کا پیسہ لیں، ان کو دے دیں. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خالی کو صوفی بزرگ نہیں تھا، شیخ الاسلام والمسلمین، علماء کے شیخ تھے. اور اتنے بڑے بڑے بدے جن کی خدمت کرتے ہوں، نظام الدین اولیاء اور صابر پیا جیسے، وہ کوئی عام ہستی تھوڑی ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ مال زکوٰۃ پکڑا اور پکڑا دیا نظام الدین اولیاء کو. وہ شخص اٹھا، مغرب کا وقت قریب تھا، مغرب کا وقت، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہا یہ جتنے خانقاہ میں درویش ہیں سب کو بلاؤ. اور نظام الدین اولیاء کے ہاتھوں ان کو گواہ بنا کے فرمایا ان کو زکوٰۃ جو ہے نا اندازہ سب میں پیسے بانٹ دو. پیسے بانٹ دیے. تو مغرب کی اذان ہونے والی تھی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، آپ نے سارا مال زکوٰۃ تقسیم کر دیا. بابا فرید پہ تو پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ان کے اپنے اتنا مال بنا ہی نہیں کبھی کہ زکوٰۃ فرض ہو، لیکن کسی نے اعتماد کر کے آپ کو دیا اور آپ نے تقسیم کیا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضور اذان کا وقت ہو گیا. اذان مؤذن نے اذان کہی، بابا جی کھڑے ہوئے مصلے پر، اور وہ کیسے پیر تھے یار، نماز بھی پڑھاتے تھے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں پیر شاید وہ پیروں کا کام نہیں ہے تقریریں کرنا، پیروں کا کام نہیں ہے جناب نمازیں پڑھانا، پیروں کا کام اونلی نذرانہ کلیکٹ کرنا. لیکن کیسا پیر تھا بھائی، مسئلے بھی بتاتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا. بابا فرید، لوگ آج کل بابا جن لوگوں سے لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں بابا لوگ شاید جاہل ہوں گے، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے بابے الحمدللہ ایسے پڑھے لکھے تھے. نظام الدین اولیاء کے سامنے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کتاب ایسے جیسے میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہے وہ بیان کر رہے تھے. تو ایک جگہ پر صفحہ جو ہے نا خستہ حال تھا اور پھٹا ہوا تھا، آگے لکھا ہوا جو عبارت ہے وہ نظر نہیں آ رہے. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ رکے تو وہ کہنے لگے نظام الدین اولیاء کہ حضور میرے پاس نئی کتاب ہے یہی والی، میں وہ لے آؤں؟
تو بابا فرید نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکتا؟ آگے پھٹے ہوئے صفحے میں آگے کیا لکھا ہے؟ مجھے حفظ ہے. ایسے باکمال بندے تھے. تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے, ابھی ہاتھ کانوں تک نہیں پہنچے, ہاتھ نیچے گر جاتے. تو آپ نے پھر دوبارہ, ہم نے کہا شاید اتفاقاً کوئی مسئلہ ہوا ہے, پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھائے, دوسری باری ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ پھر بھی کانوں کے برابر نہ آئے. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, نظام الدین ساری زکوٰۃ دے دی تھی. کہا حضور ساری دے دی, ساری دے دی. پر میں نہیں, دیکھو ذرا. دیکھا تو جیب میں ایک سکہ بس کہیں پر, بعض کا ایک سکہ سائڈ پہ ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا. کہا ایک سکہ رہ گیا. تو کہا حضور نماز پڑھیں, بعد میں دے دیتے ہیں کسی کو. پر میں نہیں, مجھے پکڑاؤ. پکڑا کے آپ نے باہر پھینکا مسجد سے. پھر جب اللہ اکبر کی تو آپ کھڑے ہوئے نماز میں. فرمایا یہ سکہ میرے اور رب کے درمیان آڑ بن رہا تھا. کیا بن رہا تھا؟ تو جڑے سارے دب کے بیٹھے نے جناب لوکاں دے زکاتاں دے مال, ان کی نمازیں کیا نمازیں ہیں بھائی بتائیں؟ ان کی نمازیں کیا نمازیں؟ نمازیں تو ان لوگوں کی نمازیں تھیں. ان لوگوں کی نماز پر نماز بھی ناز کرتی تھی. الصلاۃ معراج المومن, یہ نماز مومن کی معراج ہے. ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں؟ پر زکاتیں فرض ہوئی ہیں, لوگوں کے مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے, ہم سمجھے بڑے حاجی نمازی. نہ حاجی کوئی چکر نہیں, کوئی حاجی نمازی نہیں. اگر کسی کا حق کھایا ہے, چاہے لاکھ محراب اور داڑھی رکھی ہو, پگڑی سر پہ رکھی ہو, کوئی قبول نہیں, رد ہے, منہ پہ ماری جائیں گی نمازیں. اگر کسی کا مال کھایا ہے تو مال کھانے والے کی بخشش نہیں ہے جب تک وہ حق والے سے, اہل بندے سے معافی نہ مانگ لے اور اسے معاف نہ کروا دے. کیونکہ ورنہ حضور نے فرمایا کسی نے 1 روپیہ کسی کا کھایا نا, 1 روپیہ قیامت والے دن اپنی 700 نمازیں, اعلیٰ حضرت نے بیان کیا 700 نمازیں اپنی مقبول نمازیں دینی ہوں گی جس بندے کا حق کھایا. تو اسی لیے حق کھانے والے, زکاتیں ہڑپ کرنے والے, ہڑپ کرنا سے مراد یہ زکات فرض ہے نہیں دے رہے تو گویا کہ وہ خود لوگوں کی زکاتیں کھا رہے ہیں. تو جو لوگ کی زکاتیں کھا رہا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے بندے کی معافی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اب صحابہ کرام جب زکوٰۃ دیتے تھے ان کو کیا ملتا تھا؟ اب سنیے, حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کے سامنے دیکھا کہ اذا اتاہ الرجل بصدق مالہ, کہ کوئی شخص اپنا زکوٰۃ کا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا. یہ شروع سے تسلسل چلا آ رہا ہے, تو شروع سے تسلسل چل رہا ہے, صدیوں سے ہی چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں تعلیم کا بجٹ کتنے ہیں؟ اربوں روپیہ. یونیورسٹیز کو, کالجز, اسکول, جتنے بھی سرکاری اسکول یونیورسٹیوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں پڑھنے, ہمارے بچے آپ کے بچے جاتے ہیں پڑھنے, ان کا بجٹ اربوں روپیہ ہے. لیکن مدارس کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے ہمارے بجٹ میں, پتہ ہے آپ کو. اور یہ مدارس یہ کہاں سے چل رہے ہیں؟ یہ انہی عوام الناس کی زکوٰۃ کے پیسوں پر, اسی پر چل رہا ہے. اتنا بڑا نظام ہو, کتنے انہی مدارس. اور پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے مدارس کے لحاظ سے. سب سے زیادہ حافظ قرآن, سب سے زیادہ علماء بنانے والے مدرسے پوری دنیا میں پاکستان کے پاس ہے یہ اعزاز, ٹھیک ہے. اور ماہر و محققین علماء پیدا کرنا میں پاکستان کا. اب جن کا کروڑوں اور اربوں روپے کا بجٹ ہے, جن یونیورسٹیز اور کالجز, مجھے بتائیں اس میں کون سی یونیورسٹی ہے جن کا پاکستان کی کس یونیورسٹی کا دنیا کی 100 یونیورسٹیوں میں بھی نام نہیں آتا. لیکن مدارس میں ہمارا پاکستان کا اعزاز ہے, ہم پہلے نمبر پر ہیں. کیوں؟ وہی مال زکوٰۃ, جو کوئی 1000 دے, کو 500 دے, کو 100 روپیہ, کو 50 روپیہ, اسی پر آپ کے مدارس چل رہے ہیں. اور پھر لوگ انگلی اٹھائے مدرسوں پر کہ مدرسے کیسے چل رہے ہیں جی, مدرسوں کا حساب دو. بھائی پہلے آپ دو حساب جو ارب روپیہ تعلیم کے نام پر اکٹھا کیا ہوا ہے. اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تسلسل دین کا اسی پر چل رہا ہے, اسی پر ہی ہے. اب سنیے عبداللہ بن ابی اوفا فرمایا اذا اتاہ الرجل بصدق مالہ, جب بھی کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا, صلی علیہ,
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا فرماتے. جن کو زبان رسالت سے دعا مل جائے، یہ خالی اس زمانے کے لیے نہیں ہے، جس زمانے میں بھی کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا، ہر اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یار اس سے بڑا احساس کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے. اب سنیے، اچھا زکوٰۃ بھی ہم نے دینی ہے، اپنے مال کی میل نکالنی ہے. میل ہے، زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، پاک کرنے والا مال. زکوٰۃ کی میل نکالنی ہے، اور وہ میل بھی ہم نے کن لوگوں پر؟ لوگوں کو اپنا احسان جتا کر، جی یہ جی زکوٰۃ تو ہم دے رہے ہیں. سبحان اللہ، زکوٰۃ دے رہے ہیں جناب، آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کو پیسے دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں. احسان نہیں ہے، جو لے رہا ہے اس کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں زبان رسالت ماں علیہ السلام سے دعا مل رہی ہے. حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دعا مل رہی ہے، تو سرکار کے زبان سے دعا بھی مل رہی ہے، مال بھی پاک ہو رہا ہے. تو احسان نہیں ہے، بلکہ لینے والے کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے ایسے ہے. اب سنیے، حضور عبداللہ بن ابی اوفا فرمایا کہ میں مال زکوٰۃ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. فاتیت بصدقہ مالی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خود بھی حاضر ہوا مال زکوٰۃ لے کر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ یہ عبداللہ بن ابی اوفا اور اس کی اولاد کے مال میں برکت فرما. حضور ہر شخص کو دعا دیتے، مجھے بھی دعا دی، اور ہر شخص کے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی اس پر اس کے ذمے ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا کرم نوازی کی ہے کہ اس کو اگر یہ توفیق بخشی ہے. تو اب جی زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ جی آخری مسئلہ ہے یہ مسئلہ سمجھ لیں. زکوٰۃ، مال زکوٰۃ ہر ایسے مسلمان پر، عاقل بالغ پر فرض ہے جس کے پاس موجودہ دور میں 52.5 تولے چاندی، کتنا جی؟ 52.5 تولے چاندی جتنے کم از کم پیسے ہوں. 52.5 تولے چاندی موجودہ دور میں، اگر چاندی کا اگر آپ حساب لگائیں، چاندی اگر 3,000 روپے تولہ یا 2,000 روپے تولہ ہے، تو آپ اس کو ذرا اس سے ملٹیپلائی، یہ اندازہ بتا رہا ہوں، آپ خود ضرب تقسیم، ماشاءاللہ ہر کی پاس موبائل میں کیلکولیٹر ہے، آج کا ریٹ چاندی کا دیکھ کے آپ ذرا ضرب تقسیم ماریں کہ آپ کے پاس آپ کا قرض دینے کے بعد، آپ کے گھر کے بعد، ایک گھر جو آپ کا یوز ہے اور آپ کی ایک سواری جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بقایا گھر کی جناب اے سی پر، آئی فون پر، اس پر زکوٰۃ ہے. یہ بنیادی ضروریات میں نہیں آتی یہ چیز. گھر میں اے سی لگا ہے، وہ بھی زکوٰۃ میں کھاتے میں گنی جائے گی، اس کا آج کا ریٹ گنا جائے گا. آپ کے پاس جو موبائل فون ہے وہ بھی گنا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی ضرورت سے زائد جو آپ کے پاس گھر ہے وہ بھی گنا جائے گا. کوئی پلاٹ ہے وہ بھی بولیے گنا جائے گا. اچھا، یہ آپ اس کو جمع کر لیں. اور یعنی میں نے آپ کو گھر، سواری، گھر میں کھانے پینے کے جو استعمال شدہ برتن ہیں، بسترے ہیں، کپڑے ہیں پہننے کے، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی. لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں اضافی گھر میں جتنی بھی رکھی ہیں، مائکرو ویو اوون رکھا ہے تو وہ بھی گنا جائے گا، وہ بھی غیر ضروری چیزوں میں ہے، شرعی ضروریات میں سے نہیں ہے. تو جتنی بھی گھر میں ہم نے مہنگی مہنگی چیزیں رکھی ہیں، LCD لگائی ہے جناب بڑی، تو وہ بھی گنی جائے گی. موبائل بھی گنا جائے گا. صرف گھر کے برتن، کپڑے اور سردی گرمی کے جو استعمال کے لیے بستر ہوتے ہیں وہ اس میں شمار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. تو آپ ان چیزوں کی مالیت کو 52.5 تولے چاندی سے میچ کریں، اور کم از کم اس پیسے پر سال کا گزرنا شرط ہے. اگر سال سے پہلے کوئی دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اس پر بھی شرعی کوئی پابندی نہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی فی الحال کوئی پابندی نہیں، آزاد ہیں آپ اپنی زکاتیں دینے میں. کسی گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جو مرضی دے، جہاں مرضی دے. اچھا، سادات کو زکوٰۃ نہیں لگتی. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جی؟ کیونکہ یہ مال کی میل ہے، اور سادات کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے پاک رکھا ہے. ان کے جسموں میں حضور کی نسبت والا خون ہے، اسی وجہ سے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن اس کا ایک ہیلا موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی میرے کو صرف زکوٰۃ ہی ہے تو میں
اب سادات غریب ہیں، مستحق ہیں، ان پر زکوٰۃ لگتی بھی نہیں، تو ان کا ایک ہیلہ ہے کہ کسی شخص کا ہیلہ کر کے کسی کو اپنا مالک بنا کے اس کے ذریعے سے وہ پیسہ آپ اس سادات کو دلوا دیں. یعنی کوئی بندہ مستحق زکوٰۃ ہو، اس کو کہ یار یہ پیسہ اپنی ملکیت میں لے کے اس سید کی آپ مدد کر دیں. لیکن اگر وہ غریب خود رکھ لے گا تو وہ اسی کا ہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے. زکوٰۃ کے لیے ملکیت، جتنے ہسپتالوں کو زکوٰتیں جاتی ہیں، جتنے مدرسوں کو جاتی ہیں، ان میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ مستحقین کو بیچ میں رکھ کے پھر وہ پیسہ مدرسے یا ہسپتال پر خرچ کیا جاتا ہے. یعنی ایک فرد پر لازماً اس کو بیچ میں مالک بنایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے ہیلے سے وہ پیسہ آگے خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مختصر سا مسئلہ تھا. تو رمضان میں اکثر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو آج کے دور میں ایسٹیمیٹڈ تقریباً 7.5 لاکھ روپیہ، کتنا جی 7.5 لاکھ روپیہ اندازتاً بتا رہا ہوں. چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے آج کل بہت زیادہ، تو آپ اس کا اندازہ ہر روز جس دن زکوٰۃ دینی ہے اسی دن لگے گا حساب. لیکن سال اگر ہو گیا تو اب زکوٰۃ فرض ہے، تو جس دن فرض ہوا ہے اسی دن کا ریٹ گنا جائے گا چاندی کا 52.5 تولے. سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، خالص سونا اگر ہو تو. لیکن سونا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، چاندی بھی ہے، تو پھر چاندی کے حساب سے ریٹ گنا جائے گا. اور 7.5 لاکھ روپیہ، اس میں 40واں حصہ 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو کوشش کیجئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ سب سے پہلے اعزا اقربا، آپ کے قریبی رشتہ دار، ان کا حق ہے. یہ پہلا حق ہے کہ آپ ان کو اپنے مال کی زکوٰۃ دیں. لیکن ان کو بھی زکوٰۃ دیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عزت نفس کا خیال کرنا ہے آپ نے. ہے جی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. بعض لوگ رشتہ دار نہیں لیتے کہ جی اب ہم آپ سے زکوٰتیں لیں گے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تانا کل کو بنے گا، تو اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے دیں. کیونکہ باہر والوں کو دینے سے قریبی رشتہ دار کو دینے کا اجر حضور نے فرمایا 2 گنا ہے. تو قریبی رشتہ دار کو دیں، اول خیش بعد درویش، پہلے قریبی رشتہ دار. تو اس لیے یہ مختصر میں نے سمجھ لیں تمام روایتوں کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.